ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ابھی آپ دیکھیے گا، مجھے نہیں معلوم آپ کے بہار کو بنگال میں کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یو پی میں آئیے، رات کے 2 بجے مسجدوں میں مائک پکڑ لیں گے اور مائک پکڑ کے زور زور سے چیخیں گے اور چلائیں گے، روزے دار بھائیوں اٹھیے، ماں بہنوں اٹھیے، سحری بنائیے، لوگوں سحری کر لیجئے، سحری کا ٹائم ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، پھر 10 منٹ بعد چلائیں گے، 50 منٹ باقی ہے، نظم پڑھیں گے، نعت پڑھیں گے، حمد پڑھیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں تکلیف دینے کے ضمن میں آتی ہیں۔ کس نے آپ کو اتھارٹی دی اور پاور دیا کہ آپ رات میں 2 بجے مائک پہ چلائیں اور آپ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں؟ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ آپ لوگوں کو روزے کے لیے اٹھائیں؟ روزہ رکھنا فرض ہے، روزے کے لیے اٹھانا کسی حدیث میں نہیں آیا ہے۔ روزے کے لیے اٹھاتے ہو؟ کبھی فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو رات کے 2 بجے سے اٹھایا؟ مائک پکڑ کے کہیے لوگوں فجر کی اذان ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، اٹھیے اٹھیے، پھر 50 منٹ باقی ہیں اٹھیے، 40 منٹ باقی ہیں اٹھیے۔ ارے نماز زیادہ افضل عبادت ہے یا روزہ؟ آپ بھی کہیں گے نماز، نماز کے لیے تو آپ نے کبھی نہیں اٹھایا، پھر روزے کے لیے آپ اٹھائیں گے؟ اور معاف کیجئے گا، سب کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے، آپ روزے داروں کو اٹھا رہے ہیں نا، لیکن وہ بوڑھا آدمی بھی آپ کے چیخنے اور چلانے سے نیند میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کی جس کے اوپر روزہ ہے ہی نہیں، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، ڈاکٹروں نے روزہ رکھنا منع کر دیا، 90 سال کی عمر ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، فدیہ دے گا، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، اس کے اوپر بس یہی ہے۔ اب آپ روزے کے لیے اٹھا رہے تو وہ بھی اٹھ رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ایک تو میرے پاس آیا لکھنؤ میں کہ مولانا ہماری مسجد میں اتنی زور زور سے چلاتے ہیں کہ میرا باپ جس کی عمر 85 سال کی ہو چکی ہے اور بیمار رہتا ہے، مجھے نیند کی گولی دینا پڑتی ہے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی، جب رات کے 10 بجے ہم اس کو نیند کی گولی دیتے ہیں تب اس کو نیند آتی ہے۔ میں نے اس کا پرچہ دیکھا، ڈاکٹر نے اس کی نیند کی گولی میں ڈپران 10 mg لکھا ہوا تھا، 5 mg کی کھانے پر نیند نہیں آتی تھی، ڈپران 10 mg کی لیتا ہے، یہ کھا کر اس کو نیند آ رہی ہے۔ کہا مولانا جب آواز آتی ہے مسجد کی تو میرا باپ جاگ جاتا ہے اور اس کے بعد پوری رات وہ تڑپتا ہے، وہ بچلتا ہے، پھر اس کو نیند نہیں آتی ہے، وہ برین دماغ ڈپریشن کا شکار ہے، بڑی مشکل سے تو وہ سوتا ہے، لیکن رات کے 2 بجے یہ لوگ چیخ چیخ کر ہمارے باپ کو جگا دیتے ہیں۔ اس کو دین کا کام آپ سمجھتے ہو کہ رات کے 2 بجے اٹھ گئے اور چلا رہے ہیں اور بوڑھے کی نیند میں ڈسٹرب ہو رہا ہے؟ اسی طریقے سے وہ عورتیں بیچاری جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ یہ دودھ جب یہ کھانا کھائیں گی تو دودھ بنے گا اور جب دودھ بنے گا تو بچے کو پلائیں گی، اگر یہ روزہ رکھیں گی تو بچہ بھوکا مر جائے گا جو اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، اس لیے ابھی یہ روزہ نہ رکھیں۔ تو جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں جو روزہ نہیں رکھ پا رہی ہے اس مجبوری کی وجہ سے، آپ ان کے بھی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ شریعت میں نہیں ہے کہ کسی کی نیند میں آپ ڈسٹرب کریں۔ مجھے معلوم ہے پچھلی سال جب رمضان کا مہینہ آیا تھا اور میں اپنے شہر میں اٹاوا میں تھا، روزے کی حالت میں مسجد میں جب میں گیا ظہر کی نماز کے لیے، جمعرات کا دن تھا، تو میں وضو بنا رہا تھا جب مسجد میں، تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد ایک لڑکا مسئلہ پوچھتا ہے کہ مولانا ایک بات بتائیے، ابھی ہم جو کلہ کر رہے تھے وضو بناتے وقت ایسے پانی، تو کلہ کرنے کے بعد زبان میں تھوڑا پانی تو لگا ہی رہتا ہے، بھئی آپ نے ایسے لیا پانی جو کلہ کیا تو پانی تو تھوڑا سا زبان میں لگا ہی ہے، آپ دانتوں سے ایسے تھوڑی کرتے ہیں، ایسے تھوڑی کرتے ہیں، آپ نے پانی لیا کلہ کیا، اب زبان میں جو پانی لگا رہ گیا، چپکا رہ گیا، تھوک نگلتے وقت وہ پانی جو زبان میں چپکا ہے اگر وہ حلق کے راستے سے پیٹ میں چلا جائے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ میں نے کہا یار یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، دیکھو کیسا مسئلہ پوچھ رہا ہے بیچارہ۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے مسئلہ تو اچھا پوچھا ہے،
لیکن کل جمعہ ہے، انشاءاللہ جمعے کے خطبے میں وہ مسئلہ بیان کروں گا، سب کو فائدہ ہو جائے گا، تمہارے اکیلے کو کیا ہے، کل ہم جمعے میں بتا دیں گے انشاءاللہ۔ اگلے دن جمعہ تھا، وہ پہلی صف میں آ کے بیٹھا ہوا تھا کہ آج مولانا صاحب مسئلہ بتائیں گے، اور لوگوں سے میں کہوں گا کہ دیکھو میں نے پوچھا تھا۔ مجھے ایک دن کا جو موقع ملا، اس ایک دن میں مجھے میرے محلے کے اور گاؤں کے لوگوں نے بتایا مولانا کیا پوچھ رہا تھا، میں نے کہا کل بتاؤں گا انشاءاللہ جمعے میں۔ ارے وہ تو بڑا بے ایمان آدمی ہے، بڑا کمینہ آدمی ہے، وہ مسئلہ پوچھتا ہے آپ کے پاس آتا ہے۔ اس نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہے، اپنی بیٹی کا حق مارا ہے، اپنے بیٹوں کو دے دیا اپنی زندگی میں کہ جاؤ یہ تمہارا یہ تمہارا، اور بیٹیوں کی شادی کر دی، اس کو کچھ دیتا ہی نہیں، کہتا نہیں بیٹیوں کا کیا ہے، شادی کر تو دی، جہیز دے تو دیا، نہ اپنی بہن کو دیا نہ بیٹیوں کو دیا۔ اب دوسرے دن جب جمعے کا دن تھا، میں نے خطبہ دیا، اور آدھے گھنٹے کا ہی خطبہ ہوتا ہے، میں نے اسی خطبے میں بیان کیا کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، زبان کا چپکا ہوا پانی اگر حلق کے راستے سے پیٹ میں چلا جائے تو روزے پہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ اتنا اہم سوال، اتنا اہم مسئلہ، لیکن پوچھنے والے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق مار کے کھا گئے، وہ لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ روزے پہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسود کو کیا بتایا؟ اے اسود، سب سے پہلے تمہارے پاس جو دوسروں کا مال ہے بکریاں، ان کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو۔ اسود نے کہا ٹھیک ہے۔ اسود ان بکریوں کو لے کر گئے اور خیبر کے قلعے کے دروازے پر ان بکریوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بکریوں کو وہیں تک لاتے تھے اور وہیں چھوڑ دیتے تھے، بکریاں وہیں سے اپنے اپنے گھر چلی جاتی تھیں۔ جب قلعے میں بکریاں داخل ہو گئیں تو بکریاں اپنے اپنے مالکوں کے گھر پہنچ گئیں، اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔ اسود آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، میں نے بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دیا، جن کی بکریاں تھیں میں نے ان تک پہنچا دی، اب مجھے بتائیے کہ اب میرا کیا کام ہے؟ اسلام لایا ہوں، کلمہ میں نے پڑھا ہے، اب میں کیا کام کروں؟ مجھے کوئی کام بتائیے۔ نماز کا وقت نہیں تھا، اگر نماز کا وقت ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے کہ اسود تم نماز پڑھ لو۔ رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا، اگر رمضان کا مہینہ ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے اسود تم روزہ رکھو۔ حج کا بھی سیزن نہیں تھا، اگر حج کا سیزن ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے اسود اب تم حج کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ نماز کا وقت نہیں، رمضان کا مہینہ نہیں، حج کا سیزن نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اسود تلوار اٹھاؤ اور فلاں فلاں جگہ پر ہمارے صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں، تم بھی اس جنگ میں شامل ہو جاؤ، تم بھی اس جنگ کے اندر شریک ہو جاؤ، اگر زندہ واپس آ گئے تو غازی کہلاؤ گے، اور اسی جنگ میں اگر قتل کر دیے گئے تو شہید ہو جاؤ گے، اور شہید کے لیے جنت ہے۔ اسود نے تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں چلا گیا، اور اسود میدان جنگ میں لڑا، اس نے 2 کافروں کو قتل بھی کیا، اس نے 2 کافروں کو مارا بھی، لیکن ابھی میدان جنگ میں لڑ ہی رہا تھا کہ اسود کی گردن پر بھی تلوار چل جاتی ہے اور اسود بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ ابھی اسلام لایا تھا، اب شہید ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو پہچان بھی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کون ہے۔ یہ آیا، ہماری طرف سے لڑنا شروع کیا، 1-2 کافروں کو مارا اور خود مر گیا۔ یہ کون آدمی ہے؟ ہم تو اس کو جانتے نہیں ہیں، یہ آج ہی اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ کون آدمی ہے؟ اللہ کے نبی کو بلایا گیا، ایک اجنبی آدمی قتل کر دیا گیا ہے، ہماری طرف سے لڑ رہا تھا، مارا گیا ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، ہم اس کو دفن کریں۔
یا کیا کریں, ہم اس کی جنازے کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور آنے کے بعد آپ نے اسود کی لاش دیکھی, اسود کی باڈی دیکھی, شہید پڑا ہے, اسود کی گردن پہ تلوار چلی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا, صحابیو یہ تمہارا بھائی ہے, آج ہی تو اسلام لایا ہے, آج ہی تو اس نے کلمہ پڑھا ہے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, آج ہی تو اس نے یہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے. اور میدان جنگ میں آ گیا. جس وقت اس نے کلمہ پڑھا تھا نماز کا وقت نہیں تھا, رمضان کا مہینہ نہیں تھا, حج کا سیزن نہیں تھا, اس لیے ڈائریکٹ میں نے جہاد کے لیے بھیج دیا ہے, اور یہاں بھی آیا تو قتل کر دیا گیا, شہید ہو گیا. آئے میرے ساتھیوں, آئے میرے صحابیوں, یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی, ایک بھی روزہ نہیں رکھا, ایک بھی حج نہیں کیا, لیکن اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا, صرف اس لیے کہ اس نے آج یہ کلمہ پڑھا تھا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ. غور کرو, کلمہ پڑھا, ایک وقت کی نماز نہیں, ایک بھی روزہ نہیں, اور کہاں گیا؟ جنت کے اندر. کیوں؟ لا الہ الا اللہ. اگر یہ کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو کہاں جاتا؟ اگر اس کلمے کو پڑھے بغیر مر گیا ہوتا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوتا؟ میرے بھائیوں, یہ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ یہی تو کلمہ ہے جو قبل الموت کوئی پڑھ لے, بیفور ڈیتھ, مرنے سے پہلے اگر کوئی اس کلمے کو پڑھ لے اور اسلام لے آئے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے, اور اس کلمے کو پڑھے بغیر مر جائے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. یہ ہے اس کلمے کی حقیقت. ایک 12 سال کا لڑکا ہے یہودی, اللہ کے نبی کی مجلس میں آتا تھا, بیٹھتا تھا, تقریر سنتا تھا, وعظ سنتا تھا, نصیحت سنتا تھا, اور اللہ کے نبی کی خدمت بھی کرتا تھا. اپنے گھر آ کر کہتا تھا کہ ابو جان کیا میں اسلام لے آؤں؟ مجھے محمد کی باتیں بہت پسند ہیں, بہت اچھی لگتی ہیں. لیکن عمر کتنی ہے اس کی؟ 12 سال. اور جب اپنے باپ سے کہتا تھا کہ ابو مجھے اللہ کے رسول کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں, کیا میں ان کی باتیں مان لوں, اسلام لے آؤں؟ تو اس کا باپ آنکھیں پھاڑ کے کہتا تھا, کیا تو محمد کا کلمہ پڑھے گا, محمد کی بات مانے گا, جوتا اٹھاؤں گا بھی لگاؤں گا, چپل سے ماروں گا. بیچارہ ڈر جاتا تھا, اور اپنے باپ کے غصے کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر پاتا تھا. ایک دن بیمار ہو گیا, کچھ دن بیماری میں مبتلا رہا, لیکن اب اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی. حالت گمبھیر, سیریس. ادھر اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ جو یہودی لڑکا یہاں آیا کرتا تھا, میری باتیں سنتا تھا, نصیحت ہم سے حاصل کرتا تھا اور ہماری خدمت بھی کرتا تھا, وہ بچہ بیمار ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا چلیے ہمدردی اور انسانیت کے ناطے اس بچے کو دیکھنے چلیں, دیکھیں کیا بات ہے. اس کی تیمارداری کرنے کے لیے, عیادت کرنے کے لیے چلیں. اللہ کے رسول اس کی عیادت کے لیے گئے. دروازے کو کھٹکھٹایا, اس کے باپ نے دروازہ کھولا, کہا میں محمد ابن عبداللہ تمہارے بچے کو دیکھنے آیا ہوں. کہا آئیے. اندر آنے کی اجازت مل گئی. یہودی کے گھر میں اللہ کے نبی داخل ہوتے ہیں. اس بچے کی حالت دیکھتے ہیں, اس کی کنڈیشن بڑی خراب ہے. آپ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, اس کی حالت بہت خراب. اب مرا کہ تب مرا, روح کب سے انسری سے پرواز کر جائے. ایسے موقع پر لوگ مریض کو تسلی دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ نہیں دوا کھاتے رہنا, نہیں تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے, انشاءاللہ تم صحیح ہو, کوئی بات نہیں, تم صحیح ہو جاؤ گے, اچھے ہو جاؤ گے, اچھے ڈاکٹر کو. لوگ یہی تسلی دیتے ہیں مریض کو, لیکن اللہ کے نبی اس کو ایسی کوئی تسلی نہیں دے رہے ہیں. آپ اس سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم بہت جلدی صحیح ہو جاؤ گے, آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ اس کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اور آنسو بھی اس لیے ہیں کہ اگر یہ بچہ اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا, کیونکہ 12 سال کی عمر بالغ ہو چکا ہے. عرب کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بالغ ہو جاتے تھے.
حضرت عائشہ کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی اور جب رخصتی ہوئی تو 9 سال کی تھی، اور 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ بالغ ہو گئی تھی، بالغہ تھی۔ میرے بھائیوں، ماحول اور مزاج کا فرق ہوتا ہے۔ یہ تو 12 سال کا ہے لڑکا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ بچہ مرنے والا ہے، اور اگر اسی کنڈیشن میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، جبکہ اس بچے کا دل اسلام کی طرف مائل ہے۔ آپ اس بچے کو تسلی نہیں دے رہے ہیں، آپ ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹے تم جلدی صحیح ہو جاؤ گے، بلکہ اس بچے کے سر پر، اس لڑکے کے سر پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں قُلْ يَا غُلَامُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو، اے غلام لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ غلام عرب کے اندر کسی بھی چھوٹے سے بچے کو بھی کہا جاتا تھا۔ آپ نے اس سے کہا قل یا غلام لا الہ الا اللہ، بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لے، بچے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، پڑھ لے۔ اس نے نبی کے چہرے کو دیکھا، پھر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا کہ میرا باپ کیا کہتا ہے۔ اس کے باپ کو آج رحمہ گیا اور باپ کہنے لگا کہ بیٹا تمہارا دل محمد رسول اللہ کی طرف لگا رہتا تھا، تم پہلے بھی یہی چاہتے تھے، تمہارا پہلے بھی یہی دل تھا کہ میں محمد رسول اللہ کی باتوں پر ایمان لے آؤں، اور آج بھی تم مجھے دیکھ رہے ہو، تمہارا آخری وقت ہے۔ اے میرے بیٹے میں نہیں چاہتا کہ مرتے وقت میں تمہارا دل توڑوں۔ اس باپ کی زبان سے نکلا اطیع ابا القاسم یا بنیا، اطیع ابا القاسم، اے میرے بیٹے تم ابو القاسم کی بات مان لو، تم محمد رسول اللہ کی بات مان لو، یعنی اللہ کے نبی تم سے جو کہہ رہے ہیں تم ان کی بات مان لو، یعنی کلمہ پڑھنا چاہو تو کلمہ پڑھ لو، میری طرف سے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھلی چھوٹ دیتا ہوں۔ اب اس بچے نے جو 12 سال کا تھا اپنے باپ کی پرمیشن سنی، اجازت سنی، تو فوراً کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے یہ کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی وہ اسلام لے آیا، کلمہ پڑھتے ہی وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھتے ہی اسلام کے دائرے کے اندر وہ داخل ہو گیا۔ اور تعجب تو یہ کہ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ابھی کلمہ نکلا ہی تھا کہ اس کی کلمے کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی قبض عنصری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ وہ یہودی بچہ جو ابھی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح بھی نکل گئی۔ سب دیکھ رہے ہیں، دھڑکنیں بند، سانس بند۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے پاس بیٹھے تھے، جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ انتقال کر گیا، یہ بچہ مر گیا، لیکن اب چہرے پر رونا پن نہیں، چہرہ بگڑا ہوا نہیں، بلکہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور آپ اس کے سر کے پاس سے اٹھے اور کھڑے ہو کر یہ جملے آپ نے اپنی زبان سے ادا کیے، الحمدللہ الذی انقذہ عن النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیا، جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں گرنے سے بچا لیا، جہنم میں جلنے سے بچا لیا۔ میرے بھائیوں، 12 سال تک وہ بچہ کافر رہا، 12 سال تک اپنی منمانی کرتا رہا، 12 سال تک اسلام نہیں لایا، ایمان نہیں لایا، اور جب مرا کلمہ پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو تعجب تو یہ کہ مرنے کے بعد ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھا، ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، تھوڑا سا مال بھی غریبوں اور مسکینوں میں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ بچہ کلمہ پڑھتے ہی جنت کے اندر داخل ہو گیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کو کلنکت ہونے سے بچاؤ،
لا الہ الا اللہ بھی پڑھو اور کہو بابا 10 سالیں ہو گئی 15 سالیں ہو گئی بیٹا نہیں ہو رہا ہے بیٹی نہیں ہو رہی ہے مجھے بیٹا دلا دو بیٹی دے دو. یہ کلمے کو کلنکت کرنا ہوا, یہ کلمے پر داغ لگانا ہوا. اور ایسے کلمے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو کہ تم اللہ کو بھی پکارو اور دوسرے کو بھی پکارو, نہیں. خالصتاً للہ, صرف اللہ کو پکارا جائے گا بس, اللہ سے مانگا جائے گا بس. اچھا 2 واقعے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے اور دونوں نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی اور کہاں گئے؟ جنت میں. ایک اسود اور دوسرا یہ. آئیے اب ایک واقعہ میں آپ کو ایسا بتاتا ہوں کہ آپ تعجب کریں گے. پوری زندگی نبی کی خدمت کی, نبی کا ساتھ دیا, لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا. نبی کی خدمت کرنے کے باوجود وہ آدمی کہاں گیا؟ جہنم میں. واقعہ سنا ہوگا نا آپ نے ابو طالب کا. کون تھے؟ نبی کے چچا. خدمت کتنی کی, خدمت کتنی کی آپ کو اندازہ نہیں. اللہ کے یہاں سے اندازہ لگائیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. اللہ کے نبی جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. باپ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے 2 مہینہ. اے بھیا جس کو اٹھنا ہو ابھی سے اٹھ کے چلے جاؤ یار, ایک ایک کر کے اٹھ رہے ہو, ڈسٹرب کر رہے ہو سامنے سے. باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. اور جب محمد الرسول اللہ کی عمر 6 سال کی ہوئی, اور 6 سال کتنا بڑا بچہ ہوتا ہے آپ کو اپنے دماغ میں رکھیے. 6 سال کا بچہ جب نبی اکرم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو کہاں آئے؟ اپنی ماں کے ساتھ مدینے آئے. یثرب اس کا پرانا نام تھا, یثرب. مدینے آئے اپنے ننیال اپنے نانا ماموں کی یہاں. اور جب ماں 1 مہینہ مدینے میں رہنے کے بعد جب مکے کی طرف پھر لوٹنے لگی تو مدینے سے کچھ ہی تھوڑی دوری پر ایک مقام تھا جس کا نام تھا مقام ابوا, اور وہیں پر محمد الرسول اللہ کے باپ عبداللہ دفن تھے. ماں اپنے شوہر کی, محمد الرسول اللہ کی ماں اپنے پتی کی, اپنے ہسبینڈ کی قبر کو دیکھنے کے لیے گئی اور اپنے بیٹے سے کہا محمد چلو ہم تمہیں بھی تمہارے باپ کی قبر دکھاتے ہیں. اور جب اشارہ کیا کہ یہ تمہارے باپ کی قبر ہے, وہیں پر ماں اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکی, یاد آئی اور اٹیک کرتا ہے محمد کی ماں آمینہ کو, اور اسی جگہ پر مقام ابوا پہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس آمینہ کی بھی روح نکل جاتی ہے. باپ کی قبر کو دیکھتے دیکھتے بیٹے نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا. سوچئے باپ کی قبر کو ابھی دیکھ بھی نہیں پایا صحیح سے, اور اسی جگہ پر ماں کا بھی انتقال ہو گیا, اور وہیں پر ان کی ماں کو بھی دفن کیا گیا. سوچو 6 سال کی عمر میں باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں, اب کس نے پالا؟ عبد المطلب نے. لیکن عبد المطلب بھی صرف 2 سال تک پال پائے. یہاں 8 سال کے ہوئے محمد ابن عبداللہ, ادھر عبد المطلب بھی چھوڑ کر چلے گئے. 8 سال کی عمر میں ابو طالب نے اپنے ہاتھ میں لیا اپنے بھتیجے کو, اور 8 سال سے لے کر 25 سال تک اپنے پاس رکھا, کھلایا پلایا پال پوس کر بڑا کیا. اور 25 سال کی عمر میں پہلی شادی حضرت خدیجہ سے کرائی جن کی عمر 40 سال تھی. میرے بھائیوں, اور 40 سال کے جب آپ ہوئے تو آپ کو نبوت ملی. سوچئے 8 سال سے لے کر 40 سال تک ابو طالب نے خیال رکھا. یہ 32 ایئر 32 سال کی زندگی ابو طالب اپنے پاس رکھے رہے, کھلاتے رہے پلاتے رہے, پروان چڑھاتے رہے. اور جب اللہ کے رسول کو رسالت ملی, نبوت ملی, اور آپ نے جب توحید کی دعوت دی تو دشمنوں سے بچاتے رہے, حفاظت کرتے رہے, یہاں تک کہ جب دشمنی حد سے آگے بڑھ گئی اور تمام کافرین مکہ متفق ہو کر
नबी अबू तालिब के पास आए और कहने लगे कि अबू तालिब, अब पानी बहुत आगे चढ़ गया है, सर से ऊपर चढ़ चुका है, तुम्हारे भतीजे की लंतरानी अब हम नहीं सुनेंगे, बहुत उल्टा सीधा गलत सलत हमारे माबूदों के बारे में तुम्हारा भतीजा बोल चुका है, अब उसकी जबान पर कंट्रोल करो, और नहीं करते हो तो हम उसको अपने हिसाब से सजा देंगे। बाद में ये मत कहना कि मेरे भतीजे का कत्ल कर दिया, मेरे भतीजे को मार डाला। अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद को बुलाया और कहा, भतीजे मेरे ऊपर इतना बोझ न डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं, मेरे नातवा कंधों पर, मेरे कमजोर कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। ये मेरे दुश्मन अब तेरे दुश्मन बन चुके हैं, खून के प्यासे हैं, तुझे कत्ल करना चाहते हैं। तू दीन की दावत छोड़ दे, तौहीद की दावत छोड़ दे, उनको उनके इसी हाल पर रहने दे, तू उनको बुरा भला मत कह, छोड़ दे उनको उनके हाल पर। अल्लाह के नबी सफाई पेश कर रहे हैं, अरे चचा मैं बुरा भला कहाँ कहता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह को पुकारो, एक अल्लाह के सामने सर झुकाओ, एक अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कहता। चचा ने कहा भतीजे छोड़ दे, इनको इनके हाल पर रहने दे, ये भी कहना बंद कर दे, अगर मेरी जिंदगी में तुझे किसी ने मार दिया या कत्ल कर दिया तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगा। चचा का ये जवाब सुनकर अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू आ गए, सिर्फ एक ही जुमला बोला, आए चचा जान मैं दीन की दावत से बाज नहीं आ सकता, मैं तौहीद की दावत से बाज नहीं आ सकता। अगर ये काफिरीने मक्का सूरज उखाड़ के लाए और दाहिने हाथ पे रख दें, चांद उखाड़ के लाए बाएं हाथ में लाकर रख दें, फिर भी मैं दावत देता रहूंगा, दीन की तबलीग करता रहूंगा। आपकी आंखों में आंसू थे और आप अपने चचा से ये कहकर जा रहे थे, अगर आपको भी मेरी मदद नहीं करनी है तो हट जाइए रास्ते से, आज के बाद हम आपको तंग नहीं करेंगे, आपके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, मैं अब जा रहा हूं दूसरी तरफ। जब आपने पीठ फेरी रोते हुए तो चचा ने आवाज दिया, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह या अपना अखी, आए मेरे भाई के बेटे, आए मेरे भतीजे इधर आओ। अल्लाह के नबी आते हैं, जी चचा मैं तेरी आंख में आंसू भी नहीं देख सकता, तुझे तेरे रब ने जो दावत देकर भेजा है जा खुलकर वो दावत दे, देखता हूं मेरी जिंदगी में तेरा कौन क्या करता है। तेरे ऊपर खरोंच भी अगर आ गई तो मेरी तलवार मियान से बाहर निकल जाएगी, देखता हूं कि कौन क्या कहता है तुझे, जा तुझे जो दावत का हुक्म दिया गया है तो उस काम को पूरा कर। चचा ने इजाजत दे दी, बावजूद इसके कि खतरा था कि दुश्मन कहीं मोहम्मद को कत्ल न कर दे। मेरे प्यारे साथियों दावत देते रहे और एक दिन आया, यही चचा बीमार हो गए, मरजुल मौत पे मुब्तला हो गए, आखिरी वक्त आया चचा का, अबू तालिब का, अब मरे कि तब मरे। तो अल्लाह के रसूल अपने चचा के पास बैठ गए, वही आंखों से आंसू आ रहे थे, इसलिए नहीं कि मेरे चचा का इंतकाल का वक्त करीब है, बल्कि इसलिए कि मेरे चचा ने कलमा नहीं पढ़ा है, और बगैर कलमे के अगर ये मेरा चचा इस दुनिया से चला गया तो जहन्नम में जाएगा। आप कहते हैं कुल या मिला इलाहा इल्लल्लाह, आए मेरे चचा अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, आए मेरे चचा अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, और चचा जवाब देते नहीं बेटा। अल्लाह के नबी ने आगे जो जुमला कहा वो सुनिएगा बड़े गौर से। आपने कहा चचा अगर आपको डर है कि लोग सुन लेंगे और बाद में ताने मारेंगे कि देखो अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया, तो एक काम करिए, अल्लाह के रसूल ने अपना कान बढ़ा दिया, अपने चचा को उठा लिया और चचा का मुंह अपने कान में लगा दिया और कहा कुल या अम्मी फी उज़ुनी ला इलाहा इल्लल्लाह, आए मेरे चचा मेरे कान में पढ़ दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह।
किसी को पता नहीं चलेगा, हम जाने आप जाने, बस मेरे कान में पढ़ दीजिए, मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। क़यामत के दिन में अल्लाह से गवाही दूंगा, आय अल्लाह मरते वक्त मेरे चचा ने मेरे कान में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, तू बख्श दे, और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से बहस हुज्जत करके आपको बख्शवा लूंगा, अल्लाह के सामने गवाही देकर मैं आपको जन्नती बनवा दूंगा, अल्लाह से सिफारिश करके मैं आपको जन्नत में ले जाऊंगा। मेरे कान में पढ़ दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन चचा अबू तालिब कहते हैं, भतीजे मैं नहीं चाहता कि मैं मरते वक्त अपने बाप का, अपने दादा का दीन छोड़ूं। आए मेरे भतीजे, मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद मेरे लोग ये कहें कि देखो अबू तालिब अपने बाप दादा का दीन छोड़ गया, बददीन होकर मरा, बेदीन होकर मरा। आए मेरे भतीजे, सॉरी, मैं तुम्हारे कान में भी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ सकता, मैं चुपके से भी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं करूंगा। आए मेरे भतीजे, मैं उसी दीन पे मरना चाहता हूँ जो मेरे बाप का, मेरे दादा का दीन था। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा और अबू तालिब का इंतकाल हो गया, बगैर कलमा पढ़े मर गए। पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, पूरी जिंदगी नबी की सेवा की, पूरी जिंदगी नबी को चाहा, पूरी जिंदगी नबी को माना, पूरी जिंदगी नबी का साथ दिया, लेकिन कलमा पढ़े बगैर मर गए। कहां गए? जहन्नम में। और एक बार अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाकर दुआ भी की कि आए अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे, वो मुझे बहुत चाहता था, मेरी बहुत खिदमत की, मेरी बहुत देख रेख की, अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे। अल्लाह ने आसमान से जिब्रील को भेज दिया, ये कहते हुए कि मोहम्मद से कह दो कि किसी मोमिन के लिए जायज नहीं है कि किसी काफिर और मुशरिक के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। तेरा चचा हालत कुफ्र में मरा है, वो जहन्नम में जाएगा। 70 मरतबा भी आए मोहम्मद अपने चचा के लिए तुम दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा। तेरा चचा कलमा पढ़े बगैर मर गया, तेरे चचा को हम जहन्नम ही देंगे, जन्नत नहीं मिल सकती, उसको बख्शेंगे नहीं। अल्लाह ताला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुआ को रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया और कहा कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह के रसूल ने कहा, अरे अल्लाह वो मुझे बहुत चाहता था, मेरी बड़ी खिदमत की। तो अल्लाह ने फरमाया, अरे मोहम्मद तुम्हारी खिदमत की, मानता हूं इस बात को, लेकिन जन्नत नहीं दे सकता, रहेगा तेरा चचा हमेशा जहन्नम के अंदर। हाँ इतना कर सकता हूं, इतना कर सकता हूं कि तेरे चचा को हम सबसे हल्का अजाब दें, सबसे कम अजाब दें। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेरे चचा को सबसे हल्का अजाब देता है, उनके दोनों पैरों के तलवे के नीचे, ये दोनों पैरों के तलवे के नीचे आग की 2 चिंगारी। चिंगारी जानते हो, चूल्हे में जब लकड़ी जलाते हो तो चिंगारी निकलती है ना, फट से फूटती है एकदम। 2 चिंगारी, एक इस पैर के नीचे और दूसरा दूसरे पैर के नीचे रख दी। बस अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पैर के तलवे के नीचे आग की 2 चिंगारी की वजह से भी यगली मिनहुमा दिमाग, आग की दोनों चिंगारियों से भी मेरे चचा का दिमाग हांडी की तरह खौलता है। ऐसा लगता है जैसे चूल्हे पर पानी रख दिया जाए और खौल रहा हो, उबल रहा हो, ऐसे ही उन दोनों चिंगारियों से मेरे चचा का दिमाग हांडी की तरह खौलता है। मेरे भाइयों, पूरा वाकया बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि कलमा नसीब जिसको हुआ, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, वो तो जन्नत में गया, और जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसने पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, नेकी की, नबी के साथ उसने सुलूक किया, लेकिन आखिरी वक्त भी कलमा नहीं पढ़ा तो वो जहन्नम में चला गया, यानी अबू तालिब। तो यही कलमा इंसान को जन्नती बनाता है, यही कलमा इंसान को जहन्नमी बनाता है। ये पहली चीज अभी ला इलाहा इल्लल्लाह पर मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त आपका ले लिया। दूसरी चीज पर हम आपको थोड़ा सा खींच कर लाते हैं, वअदनाहा इमाततुल अज़ानित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। आप बाइक से जा रहे हैं या 4 व्हीलर से जा रहे हैं और आपको बीच रास्ते में केले का छिलका पड़ा हुआ दिख जाए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी गाड़ी को साइड में लगाएं
اور کیلے کے چھلکے کو بیچ سڑک سے ہٹا کر آپ باہر پھینک دیں، کیونکہ آپ تو گزر جائیں گے گاڑی کو دائیں بائیں کر کے، لیکن کہیں کوئی بوڑھا آدمی، کوئی اندھا آدمی اگر اس کا پیر اس کیلے کے چھلکے پر پڑ گیا اور پھسل کے گر گیا تو میرے بھائیو، بڑھاپے میں تو ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو جلدی جڑتی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی کانٹا پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو، کوئی چھلکا پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو، کوئی پتھر پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو۔ یاد رکھیے گا اور مسئلہ جان لیجئے گا، جس طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ثواب ہے، جس طرح راستے میں پڑی ہوئی نقصان دینے والی چیز کو ہٹا دینے پر ثواب ہے، اسی طریقے سے جان بوجھ کر عمدن اور قصدن بیچ راستے میں لوگوں کے گزرنے کی جگہوں پر جان بوجھ کر کیلے کا چھلکا پھینکنا، کانٹے پھینکنا، کوڑا پھینکنا، ناک جھاڑنا، تھوکنا، بلغم تھوکنا، بلغم کا پلٹنا، اسی طریقے سے پتھر کا پھینکنا، یہ سب چیزیں باعث عذاب بھی ہے اور باعث گناہ بھی ہے۔ اگر تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ثواب کا کام ہے تو جان بوجھ کر راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو پھینکنا گناہ بھی ہے۔ ہٹائیے۔ اسی طریقے سے آپ کوئی سامان خریدنا چاہتے ہیں اور آپ نے بیچ سڑک پر اپنی گاڑی کھڑی کر دی، غلط جگہ پر گاڑی کو پارک کرنا بھی لوگوں کو تکلیف دینے کے ضمن میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے اور گھر کے باہر آپ نے ٹینٹ لگا دیا، جبکہ وہ گزرنے کا راستہ ہے، لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، آپ نے شادی کا ٹینٹ لگا دیا۔ اب آپ کے گھر پہ ہونے والی شادی میں راستہ آپ نے روک دیا، اب لوگوں کو گھوم کر 2 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے اور گھوم کر 2 کلومیٹر دور سے آنا پڑتا ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کا راستہ نہیں روک سکتے ہیں، آنے جانے والے راستے میں۔ ارے کوئی سیریس کنڈیشن میں مریض ہے بیچارہ، جو 5 منٹ میں اگر ہاسپٹل نہیں پہنچا تو مر جائے گا، سیریس کنڈیشن میں پتا چلا کہ راستہ رکا ہوا ہے، راستہ رکا ہوا ہے۔ یہ آنے جانے والوں کو تکلیف دینا یہ غلط طریقہ ہے، آپ راستہ نہیں روک سکتے کسی کا۔ اسی طریقے سے لوگوں کو تکلیف دینے کا ایک معنی یہ بھی ہے، ابھی رمضان کا مہینہ جو 2 مارچ سے شروع ہو رہا ہے، ابھی آپ دیکھیے گا، مجھے نہیں معلوم آپ کے بہار کو بنگال میں کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یو پی میں آئیے، رات کے 2 بجے مسجدوں میں مائک پکڑ لیں گے اور مائک پکڑ کے زور زور سے چیخیں گے اور چلائیں گے، روزے دار بھائیوں اٹھیے، ماں بہنوں اٹھیے، سحری بنائیے، لوگوں سحری کر لیجئے، سحری کا ٹائم ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، پھر 10 منٹ بعد چلائیں گے، 50 منٹ باقی ہے، نظم پڑھیں گے، نعت پڑھیں گے، حمد پڑھیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں تکلیف دینے کے ضمن میں آتی ہیں۔ کس نے آپ کو اتھارٹی دی اور پاور دیا کہ آپ رات میں 2 بجے مائک پہ چلائیں اور آپ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں؟ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ آپ لوگوں کو روزے کے لیے اٹھائیں؟ روزہ رکھنا فرض ہے، روزے کے لیے اٹھانا کسی حدیث میں نہیں آیا ہے۔ روزے کے لیے اٹھاتے ہو؟ کبھی فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو رات کے 2 بجے سے اٹھایا؟ مائک پکڑ کے کہیے لوگوں فجر کی اذان ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، اٹھیے اٹھیے، پھر 50 منٹ باقی ہیں اٹھیے، 40 منٹ باقی ہیں اٹھیے۔ ارے نماز زیادہ افضل عبادت ہے یا روزہ؟ آپ بھی کہیں گے نماز، نماز کے لیے تو آپ نے کبھی نہیں اٹھایا، پھر روزے کے لیے آپ اٹھائیں گے؟ اور معاف کیجئے گا، سب کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے، آپ روزے داروں کو اٹھا رہے ہیں نا، لیکن وہ بوڑھا آدمی بھی آپ کے چیخنے اور چلانے سے نیند میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کی جس کے اوپر روزہ ہے ہی نہیں، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، ڈاکٹروں نے روزہ رکھنا منع کر دیا، 90 سال کی عمر ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، فدیہ دے گا، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، اس کے اوپر بس یہی ہے۔ اب آپ روزے کے لیے اٹھا رہے تو وہ بھی اٹھ رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ایک تو میرے پاس آیا لکھنؤ میں کہ مولانا ہماری مسجد میں اتنی زور زور سے چلاتے ہیں کہ میرا باپ جس کی عمر 85 سال کی ہو چکی ہے اور بیمار رہتا ہے،
मुझे नींद की गोली देना पड़ती है, डॉक्टर की लिखी हुई। जब रात के 10 बजे हम उसको नींद की गोली देते हैं तब उसको नींद आती है। मैंने उसका पर्चा देखा, डॉक्टर ने उसकी नींद की गोली में डिप्रान 10 mg लिखा हुआ था। 5 mg की खाने पर नींद नहीं आती थी, डिप्रान 10 mg की लेता है, ये खाकर उसको नींद आ रही है। कहा मौलाना, जब आवाज आती है मस्जिद की तो मेरा बाप जाग जाता है और उसके बाद पूरी रात वो तड़पता है, वो बचलता है, फिर उसको नींद नहीं आती है। वो ब्रेन, दिमाग डिप्रेशन का शिकार है, बड़ी मुश्किल से तो वो सोता है, लेकिन रात के 2 बजे ये लोग चीख चीख कर हमारे बाप को जगा देते हैं। इसको दीन का काम आप समझते हो कि रात के 2 बजे उठ गए और चिल्ला रहे हैं और बूढ़े की नींद में डिस्टर्ब हो रहा है। इसी तरीके से वो औरतें बेचारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और डॉक्टरों ने कह दिया है कि ये दूध जब ये खाना खाएंगी तो दूध बनेगा, और जब दूध बनेगा तो बच्चे को पिलाएंगी। अगर ये रोजा रखेंगी तो बच्चा भूखा मर जाएगा जो अपनी माँ का दूध पीता है। इसलिए अभी ये रोजा न रखें। तो जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो रोजा नहीं रख पा रही है इस मजबूरी की वजह से, आप उनके भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं। शरीयत में नहीं है कि किसी की नींद में आप डिस्टर्ब करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने भी जब उठते थे तो इतने आहिस्ता से उठते थे कि उनकी बीवी हजरत आयशा न जाग जाए, बीवी हजरत आयशा की नींद न खुल जाए और आप माए पे पकड़ पकड़ के चीखें और चिल्लाएं कि रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए, उठिए और सहरी बनाइए। ये चीज बायसे सवाब नहीं बल्कि बायसे गुनाह है, क्योंकि आप तकलीफ दे रहे हैं उन लोगों को भी जिनके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है। हामिला औरत जिसके पेट में बच्चा है, डॉक्टर ने मना किया अभी रोजा नहीं रखें, अगर रोजा रखेंगी तो भूखा रहना पड़ेगा, और जब भूखा रहेंगी तो पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको जब ग़िज़ा की चीज नहीं मिलेगी तो बच्चा पेट में मर जाएगा। कहा वो रोजा नहीं रख सकती है, लेकिन आप उनकी भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी आप जगा रहे हैं, तो ये चीज तकलीफ देने के ज़िम्न में आती है। इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी ईमान का एक हिस्सा है। और तीसरी चीज इस हदीस में बताई गई है, वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का एक शोबा है। आज शर्म हया हमारे मुआशरे से निकल गई, शर्म हया खत्म हो गई। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शीता, जब तेरे अंदर शर्म न रही, जब तेरे अंदर से शर्म निकाल ली गई तो फिर जो तेरा दिल चाहे वो कर। यानी जब शर्म ही नहीं रहेगी तो इंसान के दिल में जो आएगा वो करेगा, जो आएगा वो करेगा, शर्म नहीं रही। और इस वेस्टर्न कल्चर ने, इस पश्चिमी सभ्यता ने, इस मगरबी तहजीब ने आज शर्म हया का जनाजा मर्दों के अंदर तो छोड़िए औरतों के अंदर से भी निकाल कर रख दिया है। हमें नहीं मालूम आपके बिहार का हाल, हमें नहीं मालूम आपके बंगाल का हाल। आइए हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ और लखनऊ की सरजमीन पर बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े कारी, बड़े बड़े हाफिज, बड़े बड़े मुल्ला और मौलवियों की लड़कियां इंस्टाग्राम पर रील बना रही हैं, सर से दुपट्टे उतर चुके हैं, स्कर्ट पहनकर और शॉर्ट कपड़ों में रील बनाती है, वो भी बेहयाई के साथ और यारियत के साथ, और नंगी नंगी रील बनाती हैं, बेहुदा रील बना रही हैं। और जब हाजियों, नमाजियों, मुल्ला और मौलवियों की लड़कियों का ये हाल है तो फिर बड़े बड़े अमीरों की लड़कियों का हाल क्या होगा, अमीर जादियों का हाल क्या होगा, मॉडर्न कल्चर में पलने वाली लड़कियों का हाल क्या होगा। वेस्टर्न कल्चर ने, पश्चिमी सभ्यता ने, मगरबी तहजीब ने आज हमारी लड़कियों को इतना बेशरम बना दिया है। तसव्वुर करें आप, घर में रहना इनको बकवास लगता है, घर में रहना कहती है इस 4 दीवारी में कैद करके रख दिया है। वाह मेरी बेटियों, वाह मेरी कौम की बच्चियों, वाह मेरी कौम की बहनों, अपने घर में रहकर अपने बाप के लिए खाना बना देना शर्म की बात है, अपने भाई के लिए खाना बना देना शर्म की बात है।
एयर होस्टेस बनकर हवाई जहाज में, एरोप्लेन में पैसेंजर्स को खाना सर्व करना तरक्की की बात है। वाह, ये कौन सी अकल पसंदी है और अकल का दायरा है कि तुम अपने भाई के लिए खाना बनाओ तो ये जिल्लत समझती हो, अपने घर में अपने बाप के लिए खाना बनाओ तो इसको तुम अपनी इंसल्ट समझती हो, और तुम जब एयर होस्टेस बन जाओ तो पैसेंजर्स के सामने खाना सर्व करो, ब्रेकफास्ट सर्व करो तो तुम इसको अपने लिए तरक्की की राह समझती हो। अपने घर में अपने भाई और बहनों के कपड़े धुल देना और साफ कर देने को तुम अपने लिए शर्म समझती हो, और हॉस्पिटल में नर्स का काम करके मरीजों का जख्म साफ कर देना और दूसरों के कपड़ों को धुल देना, इसको तुम अपने लिए काबिल फख्र समझती हो। इस वेस्टर्न कल्चर ने हमारी माँ बहनों की अक्लों पर कैसा डाका डाला है। अल्लाह के नबी ने सच फरमाया, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शि'त, जब शर्म व हया नहीं रही तो जो तेरा दिल चाहे वो कर। हम अहले हदीस हैं, हमारे यहाँ औरतों का मस्जिद में नमाज पढ़ने आना जायज है, बल्कि अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि अगर तुम्हारी औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने आना चाहें तो उनको मस्जिदों में नमाज पढ़ने से मत रोको, अगर वो आना चाहें तो आने दो, लेकिन इसके बावजूद, इस खुली हुई इजाजत के बावजूद अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, आए औरतों, तुम्हारे लिए घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। औरतें मस्जिद में आ सकती हैं नमाज पढ़ने, औरतें मस्जिद में जा सकती हैं नमाज पढ़ने। औरतों को अगर वो इजाजत मांगे अपने भाइयों से, अपने बाप से शादी से पहले और शादी के बाद अपने शौहर से, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहती हूँ, तो न शौहर को रोकने का हक है, न बाप को, न भाई को। मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने जा रही हैं तो उनको मत रोको। अल्लाह के नबी ने कहा इजाजत दे दो, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती है। इस इजाजत के बावजूद अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, औरतों का मस्जिद, घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है। और जब अल्लाह के नबी ये कह रहे थे उस वक्त भी औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने आया करती थी, क्योंकि उनका अकीदा ये था कि हम नबी के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो हमें कितना सवाब मिलेगा, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ने का शर्फ हमें हासिल हो रहा है। नबी के इस हदीस के बाद, कहने के बाद कि औरतों का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है, ये कहने के बाद भी मेरे भाइयों, इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी कि औरतें मस्जिद में आ सकती हैं और जाती थी। औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है। फिर बरामदे में नमाज पढ़ना, खुली सहन में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। फिर घर के कमरे में नमाज पढ़ना, जहां वो अपने शौहर के साथ सोती है, जहां वो अपने शौहर के साथ रहती है, और रात में वो रूम बंद कर लिया जाता है, तन्हाई वाला रूम, बेडरूम जिसमें वो सोती है, उस बेडरूम में, उस कमरे में नमाज पढ़ना घर के बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है। सब देख रहे हैं आप, तरतीब देखिए, तरतीब। औरत का अपने घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि वो मर्दों से दूर रहेगी। अब घर में भी नमाज पढ़ना है तो बरामदे में नमाज पढ़ना, सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि सहन खुला हुआ होता है, आंगन खुला हुआ होता है, और बरामदा घर के एक साइड में होता है, तो घर के बरामदे में नमाज पढ़ना सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है। और फिर फरमाया घर के कोठे में, कमरे में, बंद रूम में, बेडरूम में, वहां नमाज पढ़ना बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि घर में भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। खाला का लड़का, फूफा का लड़का, चचा का लड़का, कुछ भी हो, पर्दा तो है ही ना करती है वो अलग बात है, लेकिन एक लड़की को अपने चचा के बेटे से भी पर्दा है, खाला के बेटे से भी पर्दा है, मामू के लड़के से भी पर्दा है तो है। सोचिए, तो इसलिए इन लोगों का तो आना जाना लगा रहता है। जब औरत अपने बंद कमरे में और बंद रूम में नमाज पढ़ेगी तो जाहिर बात है कि इन लोगों से भी उसकी मुलाकात नहीं होगी। तो फरमाया कि औरत का बंद कमरे में नमाज पढ़ना खुले हुए बरामदे में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है, क्योंकि वो मर्दों से उतनी ज्यादा दूर रहेगी। ये शर्म हया बताई है औरत की। औरत से कहा गया जितना तुम मर्दों से दूर रहोगी उतना ज्यादा तुम्हारे लिए फायदेमंद है।
اچھا ہے۔ اور ایک اور حدیث سے آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہو ان کو آپ نے فرمایا کہ اگلی صف، پہلی صف تمہارے لیے ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل صف ہے، سب سے افضل صف ہے۔ اور جو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے یہ نہیں جانتے، اگر ان کو معلوم ہو جائے، آئے لوگوں اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو تم لوگ لڑنے لگو گے اگلی صف کے لیے، اگلی صف کے لیے، پہلی صف کے لیے لڑنے لگو گے، قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، پرچیاں پھینکی جائیں گی پہلے صف میں نماز پڑھنے کے لیے۔ گھر سے تم 2-3 گھنٹہ پہلے نکلو گے کہ مسجد میں اگلی صف کہیں بھر نہ جائے، اتنا ثواب ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا۔ لیکن اللہ کے نبی عورتوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آئے مستورات، آئے عورتوں کی جماعت، یہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب مردوں کے لیے ہے۔ خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی پہلی صف ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، وشرها آخرها، اور آخری صف، پچھلی صف سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے مردوں کی۔ لیکن عورتوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہائے عورتوں، خیر صفوف النساء آخرها وشرها بلوا، ہائے عورتوں تمہارے لیے پچھلی صف سب سے بہتر ہے، پچھلی صف، سب سے پیچھے والی صف عورتوں تمہارے لیے سب سے بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے، اور سب سے آگے والی صف سب سے بری ہے ثواب کے اعتبار سے۔ اب آپ غور کرو، جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، میرے پیچھے 5 صفیں لگی ہیں مردوں کی، پردہ پڑا ہے اس کے بعد پیچھے، اور اس کے بعد 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہیں، 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہیں پیچھے۔ پہلی صف میں مرد ہیں، مرد کی پہلی صف ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، 5 صفیں پوری ہو گئی۔ مردوں کی پچھلی صف سب سے بری ہے ثواب کے اعتبار سے، سب سے کم ثواب۔ اس کے بعد پردہ پڑا ہے، پردہ، اس کے بعد عورتوں کی صف لگی ہے، 1 2 3 4 5، 5ویں صف جو سب سے پیچھے ہے عورتوں کی، وہ ثواب کے اعتبار سے سب سے اچھی صف ہے۔ سب سے زیادہ ثواب کس عورت کو ملے گا جو سب سے پیچھے والی صف میں ہے، اور سب سے کم ثواب کس کو ملے گا جو سب سے آگے والی صف میں ہے۔ عورت کو پچھلی صف میں سب سے زیادہ ثواب ملے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ مردوں سے اتنی ہی زیادہ دور ہے۔ پہلے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں، لیکن اگر مسجد میں آنا چاہیں تو اجازت دے، چلو آ گئی، آنے کے بعد بھی یاد رکھو کہ تمہاری پچھلی صف سب سے بہتر صف ہے۔ یہ شرم و حیا بتائی ہے عورت کو اسلام نے کہ تم مسجد میں بھی آؤ جہاں اچھے لوگ آتے ہیں، نیک لوگ آتے ہیں، اور کوئی کتنا بھی بڑا کمینہ، کتنا بھی بڑا بدماش قسم کا انسان ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مسجد میں تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا۔ مسجد کا ادب و احترام اتنا تو ہے اس کے اندر، جو مسجد میں تمہارے ساتھ غلط کر ہی نہیں سکتا، تمہاری عزت پہ ڈاکہ ڈال ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود کہا کہ تمہاری پچھلی صف سب سے افضل ہے، کیونکہ تم ان سے دور ہو۔ تو بازاروں میں جانے کی اجازت کس نے دے دی؟ شادیوں میں مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ کھانے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ اور 10 سال سے بڑی لڑکی کو کالج میں، یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی بینچ اور ایک ہی کلاس میں پڑھنے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ اور کالج کی کینٹین میں ایک ساتھ چائے پینے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں پر غور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کے موقع پر بھی لڑکی سے زبردستی مت کہو نکاح قبول کیا، کہلوایا جاتا ہے نا، لڑکے کا نکاح ہونے سے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، تم نے قبول کیا؟ کیا تمہیں لڑکا قبول ہے؟ تو بیچاری بولتی نہیں ہے شرم کی وجہ سے، تو زبردستی یہ کٹ ملا جو جاتے ہیں جاہل، یہ زبردستی کہلواتے ہیں، اس میں ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، قبول کیا؟ اب وہ چپ چاپ، اب دھیرے سے سہیلیاں کونی مار رہی ہے، کہہ دے قبول ہے، کہہ دے۔ اب اس کی سہیلیاں جب کہتی ہے تو وہ کہتی میں نے قبول کیا۔ تو وکیل پوچھتا ہے گواہوں سے، اس نے جو منہ چلایا ہے تم نے سنا؟ اگر وہ گواہ کہہ دیں کہ نہیں سنا تو اس لڑکی سے کہا جائے گا ان دونوں نے سنا نہیں، ذرا زور سے بولو۔ تب وہ زور سے بولے گی میں نے قبول کیا، کہا سنا کہ ہاں، تب نکاح مانا جاتا ہے۔ جاہلو،
تو میں کہ بندروں کے ہاتھ میں جب سے استرے مل گئے نا تو شیونگ کے بجائے گردن کاٹنا شروع کر دی ہے دین کی. یہ حال ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اجازت کا طریقہ ہے ہی نہیں. شادی والے دن لڑکے کی طرف سے کپڑے آتے ہیں لڑکی کو, اور لڑکی کی طرف سے کپڑے آتے ہیں لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کے لیے. اجازت کا لڑکی کی اجازت ہے یعنی اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جس دن شادی ہے لڑکی کی, بارات آ رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں, اس دن لڑکے کی طرف سے دیے ہوئے کپڑے اگر لڑکی خوشی خوشی پہن لیتی ہے تو سمجھ لو کہ اجازت ہے, اس نے پہن لیے کپڑے, اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی راضی ہے. اب کیوں کہلوا رہے ہو قبول ہے قبول ہے قبول ہے, کیوں کہلوا رہے ہو؟ اور زیادہ سے زیادہ ایک بار پوچھو فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا, قبول ہے؟ وہ خاموش رہے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا اذنها سماعتها, اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے. مت کہلواؤ قبول ہے, دستخط کراؤ چل دو. نہیں بولی صاحب سنا, ارے اس نے خاموشی اختیار کی ہے نا, یہی خاموشی اس کی اجازت ہے. یہ ہے شرم و حیا عورت کی. جو لڑکی شادی کے موقع پر بھی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے نکاح قبول ہے یا وہ لڑکا قبول ہے, اتنی شرم و حیا بتائی ہے اللہ کے نبی نے. لیکن یہ رات کے 1 بجے بھی ابھی جائیے گا نا تو ابھی بھی چونچے چل رہی ہوں گی موبائل پہ, آئی لو یو یہ وہ, جیسے کبوتر ہوتے ہیں نا گٹر گل کرتے ہیں, ایسی ان کی چونچیں چل رہی ہوں گی. اور ابھی بھی رات بھر باتیں کر. غور کرو یہ بے شرمی کس حد تک بڑھ گئی. شادی جو ایک حلال رشتہ, شادی جو ایک پاک رشتہ, نکاح جو ایک پاکیزہ طریقہ ہے میاں بیوی کے ملنے کا, اس میں بھی اتنی شرم و حیا بتائی کہ لڑکی نہیں بول پا رہی ہے تو خاموشی ہی کو اجازت مان لو, مت بلواؤ زبردستی. سوچو اس رشتے میں بھی یہ کہا ہے جو جائز ہے, اس میں بھی یہ کہا کہ مت نکلواؤ کہلواؤ ان سے, خاموشی ہے تو بس اجازت ہے. ایسی لڑکی کتنا منہ چلاتے ہیں, کہاں تھے ہم تو 1 گھنٹے سے انتظار کر رہے تھے, 2 گھنٹے کہاں تھے بھول گئے. یہ لڑکیاں آج اس طریقے کے جملے ادا کرتا ہے. شرم و حیا آج میرے بھائیوں نیلام ہو چکی ہے. اس لیے ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ شرم و حیا کا لبادہ اوڑھیں. کافی ہے میرے بھائیوں 1.5 گھنٹے سے زیادہ کی یہ تقریر, اور ایمان کے یہ 3 درجے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ہم 10 منٹ آپ کے پاس بیٹھیں گے میرے ساتھیوں. اس ادارے کے لیے جو بڑی محنت سے یہاں کے اساتذہ نے چلایا ہے, اور اللہ کرے کہ اس کو کسی کی نظر نہ لگے اور یہ ادارہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, حاسدوں کے حسد سے بچائے. میں ویسے چندہ بندہ کرتا نہیں ہوں, لیکن آپ کے اس ادارے کے لیے 10 منٹ میں بیٹھا ہوں. 25 سالیں ہو چکی ہیں مجھے آپ کے ان ایریے میں آ کر, بہار, بنگال, جھارکھنڈ, اور ابھی تک آپ محبت کر رہے ہیں اور مجھے ہر سال بلاتے ہیں, چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. تو آج یہی محبت میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو مجھ سے کتنی ہے, اور آپ میرے کہنے پر میرے ہاتھ پہ اس ادارے کے لیے کتنا تعاون کرتے ہیں. ذرا میرے حساب سے کریے گا. اور لوگوں کو 10 دیتے ہو, یہ سوچو یو پی سے آیا ہوں تو میرے ہاتھ میں کتنا دینا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب 10 والے 10 نہ دیں, لیکن اس محبت کا واسطہ جو میں نے آپ کو دیا ہے, اس محبت کے حوالے سے دیکھو کہ میرے ہاتھ میں آپ کیا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, ایمان ہمارے اندر پیدا فرمائے, توحید ہمارے اندر پیدا فرمائے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اللہ, اسلام پر زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ہاتھ میں دیتے جائیے, مصافحہ کرتے جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو